على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إذا قال ابن جريج قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ: ذلك الكتاب أي هذا الكتاب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارک ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذالک الکتاب مانا ھذا الکتاب، کیونکہ ذالک جو ہے مشار الی بعید کے لیے ہوتا ہے اور ھذا قریب کے لیے ہوتا ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن سے اتر چکا، جو صورتیں اتر چکی وہ موجود تھیں، تو لہذا یہ ذالکہ تو لایا گیا لیکن مراد اس سے ھذا الکتاب ہے. وقضا قال مجاہد و اکرمۃ و سعید بن جبیر و سدی و مقاتل بن حیان و زید بن اسلم و ابن جریج ان ذلك بمعنی ھذا والعرب تعارض بین اسمي الاشارہ فيستعملون كل منهما مكان الاخر وهذا معروف في كلامهم. وقد حكاه البخاري رحمه الله تعالى عن معمر بن المثنى عن نبي عبیدہ. اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، ان تمام حضرات نے یہ فرمایا کہ ذالک الکتاب، ذالک بمعنی ھذا الکتاب، انہوں نے فرمایا یہ ھذا کے معنی میں ہے. فرماتے ہیں کہ والعرب تعارض بین اسمئی الاشارہ، کہتے ہیں کلام لغت عرب کے اندر یہ دو اسماء اشارہ جو ہیں ذالکہ یا ھذا، تو کبھی اس کو اس کے قائم مقام استعمال کرتے ہیں، کبھی اس کو اس کے قائم مقام استعمال کرتے ہیں، کبھی ھذا کے بجائے ذالکہ کہہ دیا، کبھی ذالکہ بجائے ھذا بھی کہہ دیا. تو کہتے ہیں یہ چیز جو ہے لغت عرب کے اندر بڑی معروف و شائع و ضائع ہے کہ یہ دونوں اسمیں اشارہ جو ہیں ذالکہ اور ھذا یہ ایک دوسرے کے قائم مقام استعمال ہوتے ہیں. اب جناب فرماتے ہیں حکاہ البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی عبیدہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابی عبیدہ سے بھی یہی قول نقل فرمایا کہ ذالک الکتاب مانا ھذا الکتاب. وقال الزمخشری ذالک اشارۃ الی الف لام میم کما قال تعالی لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک. زمخشری نحو کا آدمی ہے، نحو کا امام. انہوں نے کہا کہ ذالکہ اشارہ جو ہے، اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ انہوں نے کہا جو پہلے حروف مقطعات ہم نے پڑھے ہیں، الف لام میم، آگے ذالک الکتاب. انہوں نے کہا ذالکہ کا اشارہ جو ہے یہ الف لام میم کی طرف ہے. جیسے قرآن مقدس میں آیا لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک، کہ جب بنو اسرائیل نے گائے کے بارے میں بحث کی تھی تو حکم یہ ملا کہ نہ تو بالکل بوڑھی ہو اور نہ بالکل جوان ہو بلکہ درمیان عمر کی ہو. تو اوان بین ذالک، تو اشارہ جو ہے یہ پچھلی کلام کی طرف ہے. اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا دوسری آیت میں ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، اور اسی طرح فرمایا ذالکم اللہ وامثال ذالک مما اشیر الی ما تقدم ذکرہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے اور بھی کئی مثالیں پیش کی ہیں کہ ذالکہ کا استعمال ہوتا ہے لیکن اشارہ اس سے پہلے جو آیت ہے یا حکم ہے اس کی طرف ہوتا ہے. اور بھی چیزیں انہوں نے پیش فرمائی ہے کہ ذالکہ اشارہ الف لام میم کی طرف ہے. اسی طرح جیسے لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک، اسی طرح ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، اور کہیں آیا ذالکم اللہ. وقد ذهب بعض المفسرين فيما قال القرطبي وغيره ان ذلك اشاره الى القران الذي وعد الرسول بانزال عليه التوراة والانجيل ونحو ذلك في اقوال عشره. وقد ذهب هذا المذهب كثيرون والله اعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بعض مفسرین رحمہ اللہ تعالی جن کو امام قرطبی نے بھی نقل فرمایا انہوں نے کہا کہ ذالکہ اشارہ ہے اس قرآن کی طرف جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اپنے پاک پیغمبر پہ
صلی اللہ علیہ وسلم اتارنے کا کہ ہم آپ کو بھیجیں گے اور آپ پر ایک کتاب اتاریں گے جس کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے اور سابقہ کتابوں میں بھی موجود ہے. یعنی دونوں قول کا فرق سمجھیں کہ پہلے تو یہ ہوا کہ ذالک صرف اشارہ ہے الف لام میم کی طرف، یا ذالک الکتاب، ذالک سے مراد یہ ہے جو پہلے ہی صورتیں قرآن کی اتر چکی، یا یہ ہے کہ ذالک اشارہ ہے پورے قرآن کی طرف. الحمدللہ پہلے خلاصے درس میں سن چکے ہیں، تو پہلے آدمی خلاصہ سن چکا ہو تو پھر کتاب پڑھتے ہوئے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے. تو بعض علماء نے فرمایا کہ ذالکہ کا اشارہ جو ہے پورے قرآن کی طرف ہے. اور ذالکہ کیوں لایا گیا؟ چونکہ تورات میں، انجیل میں، سابقہ کتابوں میں اللہ پاک نے حضور پاک کا ذکر فرمایا تھا اور یہ بھی فرمایا کہ ہم اپنے نبی پہ ایک کتاب اتاریں گے، تو لہذا اشارہ اس طرف ہے. لیکن مفسر کہتا ہے کہ اکثر علماء نے فرمایا کہ یہ قول ضعیف ہے. والکتاب، کتاب سے کیا مراد ہے؟ ذالک الکتاب. اور یہ بھی یاد رکھیں کبھی علماء نے فرمایا اصل تو ہے نا اس میں اشارہ ذا، اصل تو ہے ذا، تو باقی لا کا تو پھر اس کے ساتھ لگایا گیا نا، تو اصل تو ہے نا ذا کا اس میں اشارہ جو ہے ذا آگے آ گیا لا کا، ذالک الکتاب. تو بہرحال راجح قول وہی ہے جو مفسر نے سب سے پہلے نقل کیا ہے کہ ذالکہ بمعنی ھذا ہے. اس لیے یہ عادت ہوتی ہے علماء کی، مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین کی، جیسے کہ مفسر ابن جریر کی یہ عادت ہے کہ وہ سارے قول نقل کرتے ہیں، سارے اقوال کو ذکر کرتے کرتے بڑی تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ، اور آخر میں جا کے وہ کہہ دیں گے کہ اول الاقوال، کہ ان تمام میں سے سب سے زیادہ راجح قول کیا ہے. تو اس لیے وہ بتا دیں گے کہ میرے نزدیک راجح قول یہ ہے، میں نے ان تمام اقوال میں سے اس قول کو زیادہ قوی پایا. اچھا کبھی یہ بات نہیں ہوتی، یعنی واضح نہیں کرتے مفسر، لیکن ان کی عادت مبارک یہ ہوتی ہے کہ جو قول زیادہ قوی ہے، زیادہ راجح، اس کو نمبر اول پہ ذکر کر دیں گے. اس کے بعد جو کمزور ہے دوسرے نمبر پہ، اس سے زیادہ جو کمزور ہے اس کو تیسرے نمبر پہ. تو وہ یوں ذکر کر کے چلے جائیں گے کہ تاکہ کچھ طالب العلم بھی تو سمجھے کہ آخر ہم نے یہ ترتیب کیوں دی ہے، تو وہ بھی تھوڑی سی محنت کر کے سمجھنے کی کوشش کرے. اور اسی پر پھر اس کو کہا جاتا ہے عادات المؤلفین، کہ ہر مؤلف اور ہر مفسر اور ہر محدث کی اپنی ایک عادت مبارک ہوتی ہے، یعنی اس کا اپنا ایک طرز استنباط ہوتا ہے کہ بھئی وہ مسائل کا ذکر کیسے فرماتے ہیں. تو جب پھر آدمی جب طالب العلم کو مفسر رحمہ اللہ تعالی علیہ کی عادات کا علم آ جائے تو پھر کتاب کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. آسانی ہو جاتی ہے. اچھا ابن کثیر نے اس کو پہلے ذکر، اچھا اس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک یہی قول راجح ہے. اور پھر انہوں نے قول بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حبر المفسرین ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے انہوں نے قرآن پاک پڑھا تو حضرت محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں ہیں جن کے لیے میرے پاک نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی. آپ کے سینے میں ہاتھ رکھا اور دعا مانگی کہ اللہم علمہ التاویل، کہ یا اللہ میرے صحابی قرآن کی تفسیر جو ہے اس کو علم عطا فرما. تو جب حضور کی دعا ہو، تعلیم ہو، اور پھر صحابی جلیل ہوں، پھر حبر المفسرین کا لقب ملا ہو، تو لازمی بات ہے کہ ان کا قول مبارک جو ہے باقی تمام اقوال سے زیادہ راضی ہوتا ہے. ہاں بعض اوقات یہ یاد رکھا کریں کہ قول تو ابن عباس کا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ ثابت نہیں ہو رہا ہوتا. یعنی لوگوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس نے یہ فرمایا ہے، جب سند دیکھی تو سند کمزور تھی، اس وجہ سے پھر مفسرین رحمہ اللہ تعالیٰ اس قول کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ حضرت ابن عباس سے پہلے ثابت تو ہونے کہ انہوں نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا. اگر بات ثابت ہو جائے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سند صحیح کے ساتھ یعنی انہوں نے فرمایا ہے، تو لا شک فی ذلک کہ انہوں نے یہ علم کن سے پڑھا ہے؟ رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس لیے پھر ان کا قول جو ہے وہ بالکل راجح ہوتا.
اب جناب فرماتی ہیں کہ یہاں لفظ ہے نا الکتاب، کتاب سے کیا مراد ہے؟ ذالک الکتاب، فرماتی ہے القرآن. ومن قال ان المراد بذلك الكتاب للشهادة التوراة والانجيل كما حكى ابن جرير وقد ابعد النجعة واغرق في النزع وتكلف ما لا علم له به. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں ذالک الکتاب، الکتاب سے کیا مراد ہے؟ القرآن. بعض علماء نے جیسے ابن جریر نے ایک قول پیش کیا ہے، انہوں نے کہا کہ الکتاب سے مراد جو ہے الف لام جنس کے لیے ہے، یعنی تورات اور انجیل اور ساری وہ کتابیں جو گزر چکی ہیں. تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقد ابعد نجعتا، یہ محاورہ ہے عرب میں کہ بھی اس نے اپنی اونٹنی کو بڑا دور بٹھایا. مقصد ہے کہ بڑی دور کی کوڑی لے آیا. مقصد ہے کہ ایسی بات اس کو محاورے عرب میں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے جی اپنی اونٹنی ہم سے بھی علیحدہ کر دی، بڑی دور جا کے بٹھائی. اور اس نے کہا کہ اس نے اس قول کو کھینچنے میں ایسی تکلیف کی ہے کہ جو بالکل ایسے معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ ایسے آدمی کا قول ہے الذی لا علم لہ، کہ اس کے بعد علم بھی نہ ہو. بلا وجہ تکلف میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب. تو ہم بات قرآن کی کر رہے ہیں اور ذالک کا اشارہ تورات اور انجیل کی طرف کیوں چلا گیا؟ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول پہ تردید فرما دی اور اشارہ کیا کہ ذالک الکتاب، الکتاب سے مراد جو ہے قرآن ہے. الکتاب سے مراد یہی قرآن پاک ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا. اور اسی قرآن کو الکتاب کے نام سے کئی مقام پہ اللہ نے فرمایا جیسے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. ایک جگہ یوں ہے، ایک جگہ فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تو وہاں بھی لفظ ہے انزل علی عبدہ الکتاب. تو اس لیے الکتاب جو ہے قرآن کا نام ہے. الکتاب، القرآن، المثانی. اسی طریقے سے آپ نے الشفا، قرآن کے اسماء جو پڑھے ہیں تو قرآن کے تو کئی نام آئے ہیں. قرآن کا نام ذکر بھی آیا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. قرآن کو اللہ نے نور بھی فرمایا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا. قرآن کو نور بھی فرمایا وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. تو یہ سارے اسماء ہیں قرآن کے. تو الکتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ بھئی انہوں نے تکلفا، ایسا تکلف کیا ما لا علم لہ بہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریب من فرماتی الشک. قال السدی عن ابی مالک والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عن برۃ رمضان عن ابن مسعود وعن اناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ریب فیہ لا شک فیہ. تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ ریب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شک. جیسے قرآن میں ہے ریب المنون، اور اسی طرح قرآن میں ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یعنی ان كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. تو ریب کا معنی جو ہے شک ہے. جیسے ہے اَدَّعَ مَا يُرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يُرِيبُكَ، کہ اس چیز کو چھوڑ دو جس میں تمہیں شک پڑ رہا ہے، ادھر آ جاؤ جو بغیر شک والی چیز ہے. تو اس لیے فرماتی ہیں کہ تمام صحابہ نے فرمایا کہ لا شک فیہ. وقال ابو الدرداء بن عباس مجھے صحیح بھی ابو مالک نافع مولا ابن عمر وعطا وابو العالی اور ربیع ابن انس ومقاتل بن حیان السدی وقتادہ واسماعیل ابن ابی خالد رضوان اللہ علیہم اجمعین. وقال ابن ابی حاتم لا اعلم فی ھذا خلافا. ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ریب کا معنی شک ہے. وہ فرماتے ہیں مجھے اس میں کوئی اختلاف نہیں ملا، یعنی تمام متفق ہیں کہ ریب کا معنی جو ہے شک ہے، یعنی یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ بات میں نے خلاصہ درس میں بھی عرض کر دی تھی کہ کتاب میں کوئی شک نہیں. اب کوئی جاہل بلا وجہ شک کرتا رہے تو اس کے اپنے عقل میں شک ہے، اس کی اپنی فہم میں شک ہے، اس کے اپنے بات میں شک ہے. اللہ کے قرآن میں کوئی شک نہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن میں کوئی ذرا بھی شک ہوتا تو 1400 سال سے کافروں نے معاف کر دیا ہوتا، نکال نہ لے آتے کوئی بات. دیکھو نا جی، اب تمام کفر آپس میں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف سب اکٹھے ہیں.
یعنی یہود ہیں، نصارہ ہیں، پھر نصارہ کے فرقے ہیں، پھر یہودیوں کے فرقے ہیں، اچھا پھر مثلاً ہندو ہے، یہ غلیظ قوم جو ہے، اس ہندو کے دیکھیں کتنے فرقے ہیں، کوئی ان میں برہمن ہیں، کوئی ان میں وشوا پریشد ہیں، کوئی ان میں شودر ہیں، کوئی ان میں کھتری ہیں، کوئی یعنی ان میں کتنی قومیں ہیں صرف ہندو کے اندر، اور وہ ایک دوسرے کو اتنا بڑا دشمن سمجھتے ہیں. یعنی جو برہمن ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر وید کی تعلیم کا حقدار ہے تو صرف برہمن ہے، یعنی شودر وغیرہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہماری کتاب کو پڑھ سکیں یا سن سکیں، بلکہ اگر کوئی آدمی ان کو سنا دے تو کہتے ہیں سیسا پگھلا کے ان کے کان میں ڈالو کہ اس کان میں ہمارا وید کیوں گیا ہے. یعنی دشمنی کی انتہا دیکھ لیں. اچھا اگر برتن کو بھی ہاتھ لگا لیں گے تو وہ کہیں گے بس یہ جو ہے نشٹ ہو گیا، یعنی پلیت ہو گیا ہے. اور لیکن جب مسلمانوں کا مقابلہ آ جائے پھر تمام کفر ایک ہے، الکفر ملت واحدہ. پھر یہودی بھی اکٹھے ہوں گے، پھر نصرانی بھی اکٹھے ہوں گے، پھر جناب تمام کفر کی طاقتیں جو ہیں وہ مل جائیں گی. ان کو پتہ ہے کہ اصل مقابل ہمارا اسلام ہے، باقی تو دنیا میں کوئی مذہب ہے نہیں، ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. ان کا مقابلے اسی لیے حضور نے فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ. حضور نے فرمایا کفر جو ہے وہ ایک ملت ہے، چاہے وہ شرق میں ہو، چاہے غرب میں ہو، چاہے شمال میں ہو، چاہے جنوب میں ہو. اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ کفر جو ہے اللہ نے قرآن میں ہمیں بتلا دیا، کفار جو ہیں بعضهم اولیاء بعض، یعنی وہ جتنی آپس میں لڑ پڑیں لیکن جب اسلام کا مقابلہ آئے گا دوست بن جائیں گے. اب دیکھیں نا میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مقابلہ ہوا تو مکے کے مشرکین کے اندر کتنے قبائل تھے؟ بڑے قبائل، بنو ثقیف علیحدہ ہیں، بنو حذیل علیحدہ ہیں، بنو کلاب علیحدہ ہیں، بنو وائل علیحدہ ہیں، بنو زہرہ علیحدہ ہیں، بنو لؤی علیحدہ ہیں، قبائل. اچھا پھر سب قبائل کا خدا بھی علیحدہ ہے، یعنی ہر قبیلے کا خدا علیحدہ تھا. طائف والوں کا خدا علیحدہ، بنو قریش کا خدا علیحدہ، 360 جو بت رکھے ہوئے تھے. وجہ یہی تھی نا کہ یہ سب مختلف قبائل کے خدا تھے جو اللہ کے گھر میں انہوں نے رکھے تھے. ہر کسی کا خدا علیحدہ. جیسے ہمارے ہاں بھی اب ہر کام علیحدہ ہے نا، ہم نے بھی تقسیم کیا ہوا ہے. ابھی بیٹا لینا ہے تو 7 شریف جائیں گے کلندر کی مزار پہ، اور اگر جناب بیماریاں دور کرانی ہیں تو جائیں گے بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ، اور اگر کوئی ترقی اور نوکری اور ملازمت اور اقتدار پہ جانا ہے تو پھر داتا صاحب کی مزار پہ پہلے چادر چڑھا کے حاضری دے کے حضرت سے مانگ کے پھر کام شروع کریں گے، پھر لڑیں گے ووٹ شوٹ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ حضرت ووٹ کی بڑی مدد فرماتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. یہ تمام اللہ کے اولیاء تھے کہ ان کی مزاروں پہ جا کے عبرت پکڑو کہ میرا مولا ساری زندگی جو تیری عبادتیں کرتے رہے، تیرے اتنے پیارے تھے، وہ بھی مٹی میں چلے گئے اور ہم نے بھی اسی مٹی میں آنا ہے. ان کی قبروں پہ جانے کا مقصد کیا تھا کہ عبرت پکڑو، ان کی زندگیوں سے سبق لو، اور پھر سبق لو کہ آخر کوئی وجہ ہے وہ لوگ فوت ہو گئے، چلے گئے، لیکن آج بھی دنیا ان کے لیے دعائیں کر رہی ہے، تو ہم بھی اچھے عمل کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی ہمیں یاد کرے. ان کی قبروں پہ جانے کے بعد یہ مقصد تھا کہ ہم دعا کریں کہ یا اللہ ان کی قبروں کو اپنی رحمت کے ساتھ بھر دے، اپنے نور کے ساتھ ان کو بھر دے. تو جب ہم اللہ کے اولیاء کے لیے دعائیں مانگیں گے تو اللہ کی رحمت ہم پر برستی ہے کہ یہ بندہ گنہگار ہو کہ میرے اولیاء کے لیے مانگ رہا ہے مجھ سے، تو میں ارحم الراحمین ہوں تو اس کو کیوں نہ عطا کر دوں. تو یہ مقصد تو نہیں تھا کہ وہاں جا کے ہم فریادیں کریں اور نظریں چڑھائیں اور چادریں چڑھائیں اور استغاثے کریں اور جا کے طواف کریں اور سجدے کریں اور بچے مانگیں اور الٹے پاؤں چلیں. یہ تو ایسا نعوذ باللہ ہو گیا، اللہ معاف فرمائے، کہ شرک کی اللہ سے اللہ کوئی قسم ہو اگر تو وہ ہوگی یہ شرک کی قسم. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا الگ ہیں، طائف والوں کا خدا الگ ہے. دیکھا نہیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب ابرہا نے کعبۃ اللہ پہ چڑھائی کی تو بنو ثقیف نے اس کو بات کہہ دی کہ ہمارے خدا کو نہ چھیڑو، ہم تمہارا راستہ نہیں روکتے، جاؤ کعبہ گرانا ہے گرا دو، ہمیں کعبے سے کیا ہمدردی ہے.
ہمیں قریش سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، ان پہ تم حملہ کرنا چاہتی ہو لاکھ دفعہ کرو، لیکن ہمارے مندر کو نہ گرانا، ہمارے یہاں آ کر جو ہمارا خدا ہے اس کو نہ چھیڑنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی نہیں چھیڑتا، میں تو جا رہا ہوں کعبے کو گرانے کے لیے۔ لیکن جب میرے مدنی پاک کے مقابلے کا وقت آیا سب کٹھے ہو گئے۔ اب یہود کے 3 قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، جو مدینے پاک میں آباد، ان تینوں کی دشمنیاں تھیں، تینوں کے سردار علیحدہ تھے، لیکن حضور کا مقابلہ آیا کٹھے ہو گئے۔ پھر جب حضور کا مقابلہ آیا یہود مدینہ اور مشرکین مکہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ یعنی جب حضور پاک نے مدینہ پاک میں خندق کھو دیا ہے مدینہ پاک کی حفاظت کے لیے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر، تو وجہ یہ تھی نا کہ تمام احزاب اکٹھے ہو گئے، مدینے والے بھی اکٹھے ہو گئے، مکے والے بھی اکٹھے ہو گئے۔ تو اب حضور پاک نے فرمایا کہ ہم ان تمام قوتوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو حضرت سلمان نے کہا کہ حضور، ہماری فارس میں جنگ کا طریقہ یہ ہے کہ دشمن کو روکنے کے لیے ہم خندق کھودتے ہیں تاکہ دشمن اس خندق کو عبور نہیں کر سکتا۔ کیسے عبور کرے گا؟ اترے گا تو ہم تینوں کی باڑ میں رکھ لیں گے، اگر وہ گھوڑے سے کودے گا تو ایک ایک کودے گا، 2000 گھوڑا اکٹھے تو نہیں جمپ کر سکتا۔ تو یہ حضور کو بڑی پسند آئی، تو آپ نے خود خندق کھودی مدینے اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے۔ وجہ کیا تھی کہ کفر مل گیا۔ اس لیے جب اسلام کے خلاف کوئی بات ہوگی کفر متحد ہو جائے گا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان اکٹھا نہیں ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے۔ مسلمان کا یہ عالم ہے کہ یہ ساتھ کے گھر کو اگر آگ لگی ہے، اس سے جو پوچھو جی کیا ہوا، وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میرا گھر تو محفوظ ہے۔ اگر کسی کا بیٹا اغوا ہو جائے، وہ کہتے جی ہوتا رہتا ہے، جب اس کا بیٹا اغوا ہو پھر چیختا ہے، پھر رونا شروع کرتا ہے، اس کو دوسرے کے بیٹے کا درد نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مسلمان کہیں مر جائے، یعنی کافروں کو دیکھو، ان کا اگر کہیں کوئی ایک آدمی بھی مر جائے تو پورا ملک کھڑا ہو جائے گا۔ ایک مسلمان کا خون اتنی سستا ہے کہ جہاں جہاں بہا دو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آج اسلام صرف نام باقی رہ گیا ہے، اور مسلمان ایک قانونی مسلمان ہے، ایک رسمی مسلمان ہے کہ ہمارے پاسپورٹ میں اور آئیڈینٹی کارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ورنہ ہمارے اندر نہ اسلام والا عقیدہ ہے، نہ اسلام والے اخلاق ہیں، نہ اسلام والا کردار ہے، نہ وہ عمل ہے اور نہ وہ افعال ہے، صرف ایک مجرد نام ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر چند لڑکیاں تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اپنی فریاد اور مسافروں کے ذریعے لکھ کے بھیجیں سندھ سے عرب، تو عرب سے محمد ابن قاسم اٹھے اور کفر کو مارتا ہوا جناب وہاں تک جا کے فتح کر ڈالے کہ مسلمان لڑکیوں کی عزت پہ حملہ کیوں کیا گیا۔ اور آج مسلمان کی بہو بیٹیاں کون سا ملک ہے جس میں ان کی عزت پامال نہیں کی جاتی، جہاں ان کی اب تو اجتماعی حرمت ریزی کی جاتی ہے، اجتماعی آبرو ریزی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد آبرو ریزی کرنے کے بعد ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، انہیں زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ لیکن مسلمان پھر بھی زندہ ہے، ٹس سے مس ہی نہیں ہوتا۔ جب تک کوئی ہماری بیٹی کو نہ جلائے ہمیں تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہماری بے حسی کی وجہ ہے کہ ہم اسلام کے صرف نام لیوا ہیں، ورنہ ہمارے اندر اب بات باقی نہیں رہی۔ تو اس لیے اب دیکھیں تو یہاں جو مراد ہو رہی، مفسر رحمہ اللہ تعالی ذکر فرما رہے ہیں، تو قرآن میں فرمایا کہ لا ریب، کوئی شک نہیں۔ اگر کسی نے اظہار شک کیا ہے تو اس کے اپنے عقل میں شک ہے، اس کے اپنے فکر و نظر میں شک ہے۔ اللہ کے قرآن میں کوئی شک نہیں، اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اچھا، کبھی ریب المنون وان کنتم فی ریب مما، یہاں فرمایا لا ریب فیہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ کبھی ریب جو ہے تہمت کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے یاد رکھیں نا کہ ذنب جو ہے گناہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور ذنب جو ہے الزام کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ ذنب بمانے گناہ، ایک ہوتا ہے لفظ ذنب بمانے الزام گناہ۔
جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، یعنی مجھ پر ان کا ایک گناہ ہے، یعنی الزام گناہ ہے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو ایک تھپڑ مارا، اگلا مر گیا۔ نہ قتل کا ارادہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور نہ عمد تھا، نہ قصد تھا، اور نہ عام طور پہ کوئی تھپڑ سے مرا کرتا ہے۔ کوئی آدمی کسی کو مارنا چاہے تھپڑ تھوڑے مارتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال تو کبھی ذنب بمانے الزام ہوتا ہے، کبھی ریب بمانے تہمت ہوتا ہے، جیسے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں جیسے فرمایا شاعر نے دیا جمیل عرب تنی یعنی اتہم تنی فقلت کلانا بابین مریبو، یعنی ہم دونوں جو ہے الزام لگانے والے ہیں۔ مستعمل ایزن اور ریب بمانے حاجت بھی استعمال ہوتا ہے۔ قضینا بن تہامت کل ریب، کہ ہم تہامہ میں آئے تو اپنی ہر حاجت ہم نے پوری کر لی، تو حاجت کے معنی میں بھی ہے۔ وخیبر ثم جبمنا السیوف ومان الکلام هنا ان هذا الكتاب هو القرآن لا شک فيه انه نذر من عند اللہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا معنی ہوگا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی معنی یہ ہوگا کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا اتارا ہوا ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ جیسے فرمایا اللہ تبارک و تعالی الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، وہاں بھی فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں وقال بعضهم هذا خبر ومعناه النهي ای لا ترتابوا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ بظاہر تو یہ خبر ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ کبھی خبر ہوتی ہے مراد نہی ہوتی ہے، کیا مانا لا ترتابوا، اے کافرو قرآن میں شک نہ کرو، مانا ہے یعنی باعتبار ظاہر خبر ہے لیکن مراد نہی ہے، مراد جو ہے نہ ہے یعنی لا ترتابوا، اس میں شک نہ کرو، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور اللہ کے یعنی یہ حقیقت ہے کہ جب بھی کسی نے غور کیا اس کو ماننا پڑا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ ایک دن اسی طرح مجلس سے دار الندوہ جو تھی، ان کی کفار مشرکین کی مجلس تھی، دار الندوہ ایک جگہ انہوں نے بنائی تھی حرم کے اندر، مسجد الحرام کے اندر، وہاں بیٹھ کے وہ میٹنگز وغیرہ کرتے تھے اپنی، اور نادی اسی لیے مجلس کو کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے بیٹھ کے ایک دن غور کیا کہ بھئی حضور پاک جو کلام پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ کسی نے کہا بھئی پتہ نہیں، معلوم تو ہوتا ہے جیسے سحر ہو، جادو ہو۔ وہ جادو کیوں کہتے تھے کہ جو بھی قرآن سنتا ہے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے اور محمد مدنی کا پروانہ بن جاتا ہے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ شاید یہ جادو ہے کہ جس پر حضور پڑھ دیتے ہیں بس وہ دیوانہ بن جاتا ہے، اس لیے کہتے تھے کہ نے کسی کا جادو ہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں جادو نہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہانت کی کوئی قسم ہے، جیسے کاہن لوگ ہیں نا وہ بھی ایسی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں، یعنی مسجع قسم کی باتیں، عبارتیں بناتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں۔ تو ولید ابن المغیرہ جو ان کا بڑا دانا آدمی تھا کافروں کا، ولید ابن المغیرہ مکے کا بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا زمیندار تھا، اور بہت بڑا مالدار تھا، اور بڑا عقل والا، فہم والا، سمجھ والا، یعنی کافر اس کو بڑا مانتے تھے۔ تو ولید ابن المغیرہ نے کہا ابھی جال سے کہ ایسا کرو کہ تم جانتے ہو کہ میں علم والا ہوں، فہم والا ہوں، عقل والا ہوں، اور میں شعر اور غیر شعر میں، شعر اور غیر شعر میں فرق کر سکتا ہوں۔ تم لوگ سب یہاں بیٹھو، میں ابھی جاتا ہوں حضرت محمد رسول اللہ کی خدمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے جا کر میں قرآن سنتا ہوں اور واپس آ کر تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے، یہ واقعی اللہ کا کلام ہے یا حضور پاک خود بنا کے ہمیں سنا دیتے ہیں، یا کوئی شعر کی قسم ہے یا کہانہ کی قسم ہے۔ میں ابھی جا کے فیصلہ نے کہا بھی ٹھیک ہے، تم تو بڑے سمجھدار آدمی ہو، جاؤ فیصلہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں بیٹھے تھے، ولید ابن المغیرہ آ گیا اور اس نے آ کے سلام کیا اور کہنے لگا کہ یا ابن عمے، کیونکہ رشتہ داری تو سب کے ساتھ ہی، کہنے لگا ہے میرے بھتیجے میں آپ کے پاس آیا ہوں، جو تم ہمیں قرآن سناتے ہو
وہ کیا ہے؟ ہمیں سیدھی بات بھی بتلائیں کہ انہوں نے کہا اللہ کا کلام ہے. کہا اچھا مجھے آپ کچھ سنا ہے. حضور نے کہا یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تم سنو. تو ولید بن المغیرہ بیٹھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد قرآن شریف پڑھنا شروع کیا. سورۃ الغافر کی آپ نے تلاوت فرمائی. ابھی آپ 4 آیتوں پر پہنچے تو کانپنے لگ گیا. اس نے کہا حضور بس 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 اس سے آگے میرے اندر برداشت ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا یعنی اللہ کا کلام ہو اور پڑھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ اندازہ کریں آج کوئی اتنا 1400 سال گزر گئے آج بھی کوئی مصر کا قاری پڑھے تو آدمی جھوم جاتا ہے. یعنی قرآن پڑھنے والا ہو ماشاءاللہ. اللہ پاک نے اس ملک پر بھی کوئی خاص کرم کیا. اللہ کی شان ہے. ان کے بچے ان کی عورتیں ان کے مرد کوئی بھی قاری تو خیر قاری ہے نا جی. ان کا کیا مقابلہ. ان کا عام آدمی جو قرآن پڑھے تو وہ بھی خوبصورت پڑھتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ کی دین ہے. اللہ پاک جن کو عطا فرما دیں. اللہ نے انہیں زبان دی ہے. اللہ نے انہیں لحن دیا ہے اور پھر اللہ نے انہیں پڑھنے کا انداز دیا ہے. وہ ہمارے ایک دوست ہیں. وہ ہمیشہ کبھی کبھی بہت بڑے عالم ہیں تو کبھی کبھی وہ کہا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وکیل صاحب گزارش یہ ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ مصر والے سارے جو ہے نا یہ جو مرضی آئے کرتے پھریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب حضور نے پڑھا نا جی ان عذاب ربک لواقع بس وہ کانپ گیا. اس نے کہا جی بس 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 آگے میں سن ہی نہیں سکتا. اور ولید وہاں سے ڈرا جناب ایسے تھر تھر کانپتا ہوا سیدھا گھر چلا گیا. یہ ولید ابن المغیرہ خالد ابن الولید کا باپ ہے. حضرت خالد کا باپ ہے ولید ابن المغیرہ. یعنی اب دیکھیں بیٹا ابطال ہے بدر علیہ السلام ہے اور خود حضور کا سب سے بڑا دشمن. اب گھر چلا گیا. ابو جہل انتظار میں تھا. انہوں نے کہا بھی دیکھو جو بھیجا جو تھا حضور کی خدمت میں ولید کہاں گیا. انہوں نے دیکھا. انہوں نے کہا ادھر تو نہیں ہے. انہوں نے کہا سنو. ابو جہل نے کہا اور بات سنو. معلوم ہوتا ہے ولید بھی گیا. اس نے بھی قرآن سن لیا. وہ بھی مسلمان ہو گیا. وہ ہماری طرف آنا تھا. ادھر جو نہیں آیا تو کدھر چلا گیا پھر. لیکن ٹھہرو میں جاتا ہوں اس کو پھر بھٹکاتا ہوں راستے سے. ابھی جال پہنچا اس کے گھر پہ دروازے پہ پہنچا. بلایا کریں ہاں معلوم ہوتا ہے تمہیں بھی حضور پاک کا اثر ہو گیا ہے. تم بھی کوئی رقبہ شقبہ کوئی آئندہ کے لیے حکومت کے ارادے رکھتے ہو اس لیے مل رہے ہو حضور سے. اس کو غصہ آ گیا کہ میں کو غریب ہوں کہ میں حضور کے ساتھ اس لیے ملوں کہ مجھے کچھ ملے. چڑھانا مقصود تھا. اس نے کہا تم تو فیض. اس نے کہا دیکھو ابو جہل بات سنو. جو حضور پڑھتے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا اور نہ یہ جادو ہے. یہ بالکل معلوم یہ ہوتا ہے. اور کتنی عجیب بات یہ کہتے ہیں ان فیہ لحلاوۃ وان علیہ لتلاوۃ وان اعلاہ لمثمر. یہ دشمن کہہ رہا ہے قرآن کے بارے میں. کہنے لگا اس قرآن میں ایک حلاوت ہے ایک چاشنی ہے. اس کلام میں ایک مٹھاس ہے اور پھر اس کلام کے اندر ایک جڑ ہے اور اس کلام کا اوپر جو ہے معلوم ہوتا ہے ثمر سے لدا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک تر و تازگی ہے. معلوم ہوتا ہے ابھی یہ قرآن اترا ہے. تو یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. بات ٹھیک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ اللہ کا کلام. تو اگر غور کرنے پہ آئے نا جی تو دشمنوں کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. زمانے حضور کے زمانے میں اسی کعبۃ اللہ پر عرب شعراء جو تھے جب قصیدے لکھتے تھے تو کعبے پہ لٹکا دیتے تھے کہ ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا تو جواب لکھ کر مقابلے پہ لٹکائے. اس کو کہتے تھے سبع معلقہ. اب بھی وہ کتابیں ملتی ہیں. اچھا اب بھی عرب کا ایک ملک ہے وہاں کسی نے شادی کرنی ہو نا جی تو وہ اخبار میں اشتہار دیتا ہے کہ جس لڑکی کو 7 معلقات یاد ہوں وہ اپنا نام ظاہر کرے تاکہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. وہاں لڑکیاں جیسے قرآن حفظ کیا جاتا ہے 7 معلقہ حفظ کرتی ہیں اور پھر وہ اپنے گھر پہ جھنڈا باندھ دیتی ہے کہ بھی اس گھر میں لڑکی موجود ہے جس کو 7 معلقہ یاد ہے. تو ایسے کئی گھروں سے پھر جھنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر لوگ جا کے رشتہ مانگتے ہیں. حالانکہ کیا ہے 7 معلقات اللہ معاف فرمائے شاعروں کا کلام ہے اور تمام غلط قسم کی اس کے اندر باتیں ہیں.
تمام عشق ہے اور شاعری ہے اور شراب ہے اور شباب ہے اور کیا ہے تمام ملکات میں، کیونکہ وہ شعراء یتبعہم الغاوون، کیا ہے اس کے اندر کے جو آدمی یاد کرے اسے؟ ہاں ایک ہے طالب العلم ادب پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ اس میں فخر کیا جائے کہ جس لڑکی کو یاد ہوگا فخر کرے آدمی تو وہ لڑکی جو حافظ قرآن ہو۔ تو بہرحال تو انہوں نے تو ایک آدمی کو سوجی، اس نے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ لکھ کے کعبے پہ لٹکا دی۔ اب جو شاعر آئے غور کرے وہ کہ یہ اس کا کیا مقابلہ کریں؟ جتنے شعراء تھے عاجز آ گئے، آخر ایک شاعر بڑا عقل والا تھا، اس نے نیچے لکھ دیا کہ واللہ لیس ھذا من کلام البشر، خدا کی قسم یہ بندے کا کلام ہی نہیں، اگر بندے کا کلام ہوتا تو ہم اس کا مقابلہ کر لیتے، لیکن یہ بندے کا کلام ہی نہیں ہے تو ہم مقابلہ کیسے کر سکتے؟ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، تنزیل من رب العالمین، تنزیل من حکیم حمید، اللہ نے اس کو اتارا ہے اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اور ریب کا معنی ہے تہمت بھی ہے اور ریب کا معنی حاجت بھی ہے، تو قرآن میں بھی تو ہماری سارے دین کی حاجتیں ہیں اور دنیا کی حاجتیں ہیں، اور اسی طرح یعنی کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ اس پہ تہمت لگائے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اگر جرت ہے تو فاتو فلیاتو بحدیث مثل ہی، ایک آیت بنا کر لے آؤ مقابلے پر، پھر تو بات ہوئی نا، ایسے کہہ دینا ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ ابھی یعنی آپ اندازہ کریں 14ویں صدی کی بات ہے، اور یورپ کے ملک میں عیسائیوں کا جو سب سے اس وقت بڑا پادری ہے، اس کے ساتھ جب مناظرہ ہوا تو اس مناظرے میں ہمارے مناظر نے اس سے کہا کہ بات سنو، باقی سارے جھگڑے وگڑے بعد میں کر لیں گے، تم انجیل کو مانتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اترا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں انجیل کا ایک صفحہ بتاتا ہوں کہ فلاں صفحہ جو ہے اس قوم کے سامنے تم پورے کا پورا پڑھ دو، اس کی عبارت میں ادھر ادھر کوئی ہیر پھیر نہ کرنا، پوری عبارت پڑھ دو تو میں تمہیں مان لوں گا کہ تم جیت گئے۔ اب جناب وہ کہے کیوں، یہ کو ضروری ہے کہ میں وہ پڑھوں؟ انہوں نے کہا بھائی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی، مجھے تم کہو قرآن جہاں سے کہو میں پڑھتا ہوں۔ جب تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے تو تم پڑھتے ہوئے کیوں شرماتے ہو یا کیوں ڈرتے ہو یا کیا تمہیں شرم آ رہی ہے؟ یعنی اس نے بڑا زور لگایا، آخر اس نے کہا کہ دیکھو مجھے پتا ہے کہ تم زہر کا پیالہ پی لو گے لیکن نہیں پڑھو گے، چونکہ تو دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اتنا بکواسات بھرے ہوئے ہیں، یہ خدا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ انجیل کا ایک صفحہ پڑھ سکے، لیکن قرآن 1400 سال ہو گئے، جہاں مرضی آئے آپ آج بھی چیلنج کر کے پڑھیں۔ یعنی قرآن کو تو ہر طرح آزمایا گیا ہے نا۔ وہ ایک بہت بڑا مغنی ہے، علم موسیقی کا بہت بڑا ماہر ہے، جو اسلام لے آیا، اس نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اس نے کہا مجھے اللہ نے اتنی بڑا علم دیا ہے کہ کوئی آدمی اپنے منہ سے آواز نکالے تو میں اس کی ایک دھن بنا لیتا ہوں، تو میں نے قرآن پہ ریسرچ کی، اور سارے قرآن پہ ریسرچ کرنے کے بعد صرف ایک جگہ ایسی آئی جہاں مجھے شبہ پڑا، ایک جگہ پر اگر مجھے اپنے علم موسیقی کے، وہ علم موسیقی کے مقابلے پر قرآن کو سمجھ رہا ہے، جو اس کے پاس علم ہے، جیسے رکانہ نے حضور سے کہا تھا، اس نے کہا آپ نے فرمایا اسلام لے آؤ، اس نے کہا حضور میں پہلوان آدمی ہوں، مجھے نہیں پتا آپ سچے ہیں کہ نہیں ہیں، میرے پاس تو ایک آزمائش ہے کہ میرے پاس ہے طاقت، آپ میرے ساتھ کشتی لڑیں، اگر آپ مجھے گرا دیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ نبی ہیں، مجھے طاقت کے بغیر اور کوئی گرا نہیں سکتا، میں تو امتحان لوں گا کشتی کے ذریعے، کیونکہ میرے پاس طاقت ہے اور مجھے کوئی گرا نہیں سکتا، اور آپ جو مجھے گرا دیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ بھی یہ کوئی اور طاقت ہے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں کشتی لڑتا ہوں تمہارے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے باقاعدہ کشتی لڑی، اور رکانہ گر گیا، جب گر گیا کہنے لگا حضور ایک دفعہ تو میں پتہ نہیں کیسے گر گیا، میں حیران ہوں، ایک دفعہ پھر مجھے موقع دیں۔ تو انہوں نے فرمایا تم پھر لڑ لو، اب نبی کا مقابلہ کون کرے؟
تو حضور نے پھر پکڑا اور پھر گرا دینے کا حضور ایک دفعہ پھر بھی دے دے. تو آپ نے کہا اچھا اٹھو پھر لڑو. تو حضور نے پکڑا پھر گرا دیا. اس نے کہا جی میں کلمہ پڑھتا ہوں. واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں. میں نے اپنی طرز پہ امتحان لینا ہے. پہلوان اپنی نظر سے سوچے گا, علم موسیقی والا اپنی نظر سے سوچے گا, علم ہندسہ والا اپنی نظر سے سوچے گا. یعنی آپ آج دنیا کی جتنی آرکیٹیکٹ ہیں ان کو بلائیں اور ان کے سامنے رکھیں کہ اللہ نے جو قرآن میں نحل کا نقشہ کھینچا ہے, وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ مَا يَعْرِشُونَ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سمجھایا ہے شہد کی مکھی کو کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں تم نے اپنا چھتا کیسے بنانا ہے. وہ شہد کی مکھی جو اپنا چھتا بناتی ہے کہ ہر خانہ مسدس ہے, اور جناب ایک خانے کا دوسرے کے اندر سوال نہیں پیدا ہوتا کہ فرق ہو. تمام دنیا کے آپ انجینئر لے آئیں, اس کے مقابلے کے بنا کے دکھا دیں. وہ ایک مکھی نے بنایا, کیوں؟ سکھانے والے نے جو سکھلایا ہے. اس میں مکھی کا تو کمال نہیں ہے, اصل کمال تو اس ذات کا ہے جس نے سکھلایا ہے. اب جناب اسی طرح سے اچھا بعض لوگ بڑے بڑے ریاضی دان ہوتے ہیں, حساب والے ہوتے ہیں, ان نے قرآن کو حساب سے سمجھا. انہوں نے کہا جی ضرب جمع تفریق, تو اب اس چکر میں آئے. انہوں نے کہا جی قرآن جو کہتا ہے لبثوا فی کہفہم ثلاثمائۃ سنین وازدادوا تسعا, انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ اصحاب کہف جو ہے وہ غار میں رہے 300 اور زیادہ 9 سال. تو یہ کیا مطلب ہوا؟ 300 اور 9 سال. اور صرف یہ بھی نہیں کہا کہ 309 پر میں 300 سنت وازدادوا تسعا. اب انہوں نے حساب نکالا کہ بھئی قمری سال کے دن کتنے بنتے ہیں اور شمسی سال کے دن کتنے بنتے ہیں. تو اگر 300 سال ہم لے لیں مثلا قمری اور ادھر رکھیں شمسی, تو 9 دن کا فرق آتا. تو وہی اللہ نے حساب کر کے بتلایا کہ 300 سنت وازدادوا تسعا. انہوں نے حساب سے پرکھا. ایسے انہوں نے کہا جی قرآن میں کحبۃ انبتت 7 سنابل فی کل حبۃ 100 فی کل سنبلۃ 100 حبہ. اب 7 کو 100 سے ضرب دو تو کتنا ہو جائے گا؟ 700. انہوں نے کہا اچھا یہاں ضرب کا قاعدہ بھی موجود ہے, کیونکہ جو حساب دان تھے, جو ریاضیات کے ماہر تھے, انہوں نے قرآن مقدس کو حساب کی نظروں میں جانچا. علم موسیقی والے نے علم موسیقی کے ذریعے قرآن کو جانچا, اور ایک آیت پہ کہتا ہے میں آ کے پھنس گیا کہ وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں ایک عالم کی خدمت میں گیا, میں نے کہا جی ایک آیت مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اس کی وہ آواز جو ہے یا لحن جو ہے یا اس کا جو فن ہے وہ بن نہیں رہا. انہوں نے کہا کون سی آیت ہے؟ میں نے کہا جی لست علیہم بمسیطر, لست علیہم بمسیطر, یہ بات نہیں بن رہی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ مجھے یہ بتاؤ کہ لست علیہم بمسیطر جو ہے تم پڑھتے کس سے؟ سین سے پڑھتے ہو سواد سے پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو سواد سے پڑھ رہا ہوں. کے بعد یہی تو غلطی ہے, اب سین سے پڑھو. تو جب وہ کہتا ہے میں نے سین سے پڑھا لست علیہم بمسیطر, تو فوراً وہ میرا جو آواز ہی بن گئی, جو بن گئی تو میں نے کہا ہاں بس میں نے کہا جی مجھے کلمہ ہی پڑھا دو, مجھے سمجھ آ گیا یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, مجھے سمجھ آ گیا ہے. تو یعنی قرآن مقدس کو جس طرح بھی آزمایا ہے دشمنوں نے, اور جس طرح بھی انہوں نے امتحان لیا ہے اللہ کے قرآن, مثلا اللہ کے قرآن نے خبر دے دی کہ میرے نبی کو معراج ہوا ہے. اب جب خبر آ گئی تو کافروں نے یوں آزمایا کہ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے حضور کی خدمت میں, اور آگے کہنے لگے کہ جی آپ معراج پہ تشریف لے گئے اور اسراء پہ آپ نے فرمایا ہاں. تو کہاں تشریف لے گئے؟ فرمایا مسجد الحرام سے مسجد الاقصی. انہوں نے کہا اچھا جی آپ ایسا کریں, ہمیں یہ بتلائیں کہ ہمارا ایک قافلہ جا رہا تھا, گیا تھا شام کی طرف, اور وہ شام سے واپس روانہ ہو چکا ہے. وہ قافلہ بھی آپ کو ملا تھا راستے میں, اگر آپ شام گئے تھے تو اس قافلے کو آپ نے دیکھا تھا. وہ اس طرح امتحان لینے کے لیے آ گئے کہ جی جب آپ کا قرآن آپ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اسراء اور معراج کرایا تو اس قافلے کو آپ ملے تھے.
حضور نے فرمایا اس قافلے کو ہم نے دیکھا تھا، وہ قافلہ ملا تھا، بلکہ قافلے والے آ جائیں تو تم ان سے پوچھنا کہ میری سواری جب گزری تو ان کا ایک اونٹنی ڈر گئی، جب ڈر گئی تو وہ دوڑی اور اس کا سوار گر گیا اور اس کا بازو ٹوٹ گیا، وہ تمہارا آ جائے گا ٹوٹے ہوئے بازو والا بھی۔ نے کہا عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ انہوں نے کہا جب آئے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا اچھا جی قافلہ ہمارا پہنچے گا کب؟ بدبختو قافلہ تمہارا ہے، حضور کو کیا تعلق ہے بتانے کا؟ تمہارا قافلہ ہے، پہنچے گا، خدا کرے غرق ہو جائے۔ یعنی حضور پاک اسی لیے معراج پہ گئے تھے کہ تمہارے قافلے کے پروگرام گنتے رہیں گے کب پہنچے گا، لیکن حضور نے فرمایا کہ فلاں دن ہوگا، صبح کا سورج نکلے گا اور قافلہ تمہارا جو ہے مکے میں پہنچے گا۔ تو اب جناب وہاں سارے پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی سورج نکلے دیکھیں، ابھی یوں ہی سورج نکلا اور قافلہ نظر آیا۔ جب قافلہ پہنچا تو پوچھا بھی یار تمہارا کوئی آدمی گرا؟ تو نے کہا جی پتہ نہیں، کوئی ایسی تیز رفتار چیز گزری، اونٹنی ڈر گئی، میں گرا، میرا بازو ٹوٹ گیا۔ تو ان دشمنوں نے قرآن کو یوں آزمایا کہ قرآن جو خبر دے رہا ہے وہ سچی ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن جو خبر دے رہا ہے کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، یہ جو قرآن خبر دے رہا ہے سچی ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں نے یوں بھی آزمایا، تو جس طرح بھی آزمایا قرآن حق نکلا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، نہ دنیا پہلے کوئی شک کر سکی اور مقابلہ کر سکی اور نہ قیامت تک مقابلہ کر سکی۔ یعنی آپ دیکھ لیں جو لوگ چاند پہ کمندے ڈال رہے ہیں، اگر قرآن کا مقابلہ کر سکتے بھلا چھوڑ دیتے۔ جو لوگ چاند پر کمندے ڈال رہے ہیں، خلا کو تسخیر کر رہے ہیں، وہاں مراکز بنا رہے ہیں، ہوا کی لہروں کو اپنے تابع کر کے پیغام رسانی کا کام لے رہے ہیں، سیارات اور سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا پہ کنٹرول، اگر قرآن کا مقابلہ کر سکتے تو قرآن کے مقابلے پہ ایک چھوٹی سی کتاب بنا کے نہ لے آتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آج تک کوئی ماں کا لال لے علم تفعلوا ولن تفعلوا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک یہ نہ کر سکے، ولن تفعلوا، نہ قیامت تک اس کلام کا مقابلہ کر سکتے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام نہیں، کسی مخلوق کا کلام نہیں، یہ خالق کا کلام ہے، اس میں کیسے کسی کو شبہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اتارا ہے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا بعض قرآن پڑھا ومن القراء من یقف علی قولہ تعالی لا ریب وَيَبْتَدِعُ بَعْدَهُ، اب کہتے ہیں بعض مفسرین نے یوں بھی پڑھا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ، وقف کر دیا، فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، پہلے تو یوں پڑھا جاتا ہے نا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یعنی اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں۔ اور بعض قرآن نے یوں بھی پڑھا ہے ذالک الکتاب لا ریب، یہ اللہ کا قرآن ہے، لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا اس قرآن میں ہے کیا؟ فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ بعض قرآن نے یوں بھی قرات پڑھی ہے، یعنی ایک قرات وہ بھی ہے اور ایک قرات جو ہے ریب پر وقف بھی ہے۔ والوقف علی قولہ تعالی لا ریب فیہ اولا، مفسر فرماتے ہیں لیکن لا ریب فیہ یوں وقف کرنا جو ہے زیادہ بہتر ہے۔ للآیت الذی ذکرناها ولأنه يصير قوله تعالی هدى صفة للقرآن وذلك ابلغ من كون فيه هدى، مفسر فرماتے ہیں جب ہم پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب وقف کریں هدى للمتقین، هدى صفت بنے گی قرآن کی۔ اگر ہم ریب پہ وقف کریں تو پھر یہ ہوگا کہ اس میں ہدایت ہے، لیکن اس کو سراپا ہدایت کہنا زیادہ ابلغ ہے، زیادہ واضح ہے، زیادہ اولا ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ وعدنیات من حیث العربیت ان یکون مرفوعا منصوبا لحال وقصۃ الہدایت للمتقین۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ ہدن جو ہے بے اعتبار قواعد کے یا تو مرفوع ہے صفت کے اعتبار سے، یا اس کو نصب پڑی گئی ہے بے اعتبار حال کے، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ہدایت ہے قرآن لیکن ہدن للمتقین، ہدایت ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کما قال قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء،
والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی اولئک ینادون من مکان بعید. جیسے کہ اللہ نے فرمایا قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء. اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے. لیکن جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لے آئے گویا ان کے کانوں میں بوجھ اور ثقل پڑا ہوا ہے اور وہ اندھے ہیں قرآن کو نہیں پڑھتے. ان کے لیے ایسے اولئک ینادون من مکان بعید جیسے دور سے پکارا جا رہا اور وہ سمجھ نہ رہے ہوں کہ کیا ہے. لیکن قرآن کن کے لیے ہدایت ہے؟ جو ایمان لے آئے، جس کا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے، جس کا آخرت پر ایمان ہے، اس کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے. کیا مانا؟ یعنی روحانی علاج بھی ہے، جسمانی علاج بھی ہے، دین میں فائدہ بھی ہے، دنیاوی مفادات بھی ہے. جس نے قرآن کو پکڑ لیا اس نے دین و دنیا آخرت کے اندر کامیابی حاصل کر لی. اس لیے حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. وہ رسی کیا ہے؟ القرآن. اللہ نے جو کتاب اتاری حضرت محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. کہتے ہیں جی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو لوگ انگوٹھے کیوں چومتے ہیں؟ بھئی جو چومتے ہیں ان سے پوچھو، میں تو نہیں چومتا. یہ تو چومنے والوں سے پوچھو نا بھی کیوں چومتے ہو. ویسے بہرحال جہاں تک میں نے سنا ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روایت ہے کہ نام دیکھا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک آدم علیہ السلام نے دیکھی تھی اپنے ناخنوں میں تو انہوں نے چوما تھا. اور اسی طرح کہتی ہیں ایک کتاب کے اندر، ایک کتاب کے حاشیے پہ ایک روایت ہے کہ حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے انگوٹھے جو ہیں وہ چومے تھے، تو اس وجہ سے وہ عمل کرتے ہیں. اور یعنی یہ بات یاد رکھیں، جہاں تک حضرت آدم علیہ السلام کا تعلق ہے بالکل جھوٹی روایت ہے. جہاں تک حضرت سیدنا صدیق کا حوالہ ہے وہ بھی بالکل مکذوبہ اور موضوع روایت ہے. دیکھو نا جی، اب مثلا آپ سب نے دیکھا ہے، کسی نے نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے؟ تو اگر سیدنا صدیق ایسا کام کرتے تو 2 لاکھ صحابہ دیکھنے والے تھے، کوئی ایک تو ذکر کرتا نا. آپ سب کو نظر آ گیا اور حضرت صدیق کا عمل اور کسی کو بھی نظر نہیں آیا. بھئی یہ تو کھلی ہوئی بات ہے جو سب کو نظر آنے والی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ روایات کو جہاں نقل سے پہچانا جاتا ہے وہاں عقل سے بھی پہچانا جاتا ہے. اللہ نے ہمیں عقل کیوں دیا ہے؟ مجھے بات بتلائیں، یہ ناخن جو ہے یہ بڑی اچھی جگہ ہے یا دل اچھی جگہ ہے یا آنکھیں اچھی جگہ ہے؟ یعنی میرے مدنی کا صورت اور فوٹو بھی نکالا تو کہاں نکالا؟ اس سے بڑی گستاخی ہے کوئی حضور کی شان میں؟ تم کہتے حضور کا میرے دل میں آ گیا تصور، میری آنکھوں میں آ گیا، میرے دماغ میں آ گیا، میرے فکر و نظر میں آ گیا. یعنی وہ چیزیں جن کا کاٹ کے پھینک دینے کا حکم ہے تو وہاں حضور کی تصویریں لے آتے ہو. اس سے بڑا گستاخ اور بے ادب دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے. اور اس کے بعد یاد رکھیں کہ اگر یہ انگوٹھے چومنا، اچھا آج بھی دیکھو مثال کے طور پر، اب میں استاد ہوں، مثلا ایک استاد اگر شاگرد محبت کرے تو میرا ماتھا چومے یا ہاتھ چومے یا مجھے گلے لگائے یا اپنا ہاتھ چومے اور محبت مجھ سے کر رہا ہے. یعنی اللہ نے عقل نہیں دی، کھوپڑی نہیں دی، اس میں بھوسا بھرا ہوا ہے. بھائی اگر اس شاگرد کو میرے ساتھ محبت ہے، کیا کرے گا؟ آگے میرا ہاتھ چومے گا، آگے مجھے سینے سے لگا لے گا، آگے میرا ماتھا چوم لے گا، آگے مجھ سے پیار کرے گا، یا وہیں بیٹھے رہے استاد جی مجھے آپ سے بڑا پیار، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، ہاتھ اپنے چوم رہا ہے، پیار مجھ سے ہے. اتنی بڑی گستاخی دنیا میں کسی کی میں نے نہیں دیکھی آج تک. دعا کرو اللہ ان کو بھی حضور کا ادب سکھلائے، اللہ ان کے دلوں میں بھی میرے مدنی محمد کی محبت ڈال دے. وہ بیچارے کر تو محبت رہے ہیں لیکن پٹڑی غلط ہے. جب تک سیدھی پٹڑی پہ نہیں آئیں گے مدینہ نہیں ملے گا. جب تک مدینے کی سڑک پہ نہ چلو مدینہ کہاں ملے؟ جا تو رہو یورپ اور رہو کہو مدینے جا رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مدینے کی سڑک کب ملے گی؟ جب صراط مستقیم پہ آؤ گے اور وہ قرآن و سنت ہے.
اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتی ہے میں خود بھی اور میرے ملائکہ بھی رحمت اور درود بھیجتی ہیں کس پر؟ محمد الرسول اللہ پر۔ آگے اللہ نے پہلے اپنا بتلایا، ملائکہ کا بتلایا، پھر حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ کس کو حکم ہے؟ ایمان والوں کو، کافروں کو حکم نہیں، بدبختوں کو حکم نہیں، منکرین کو حکم نہیں، یہود و نصارہ کو حکم نہیں، ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کیا کرو؟ آگے کیا ہے؟ آگے حکم ہے کہ اپنے انگوٹھے چومو۔ ہاں جی، نہیں کہا قرآن نے؟ تم کہاں سے لے آئے پھر؟ قرآن نے کیا کہا؟ قبلوا ابہامکم، اپنے انگوٹھے چوما کرو، یہی حکم ہے۔ تمہارے ملک میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے آگے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، پڑھ لو، ہاتھ ڈرتے کیوں ہو؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے مدنی پہ درود و سلام بھیجو۔ تو اللہ نے درود پڑھنے کا حکم دیا، سلام پڑھنے کا حکم دیا۔ وہ سلام نہیں جو تم پڑھتے ہو، بلکہ وہ سلام ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ تم اذانوں سے پہلے یہ آیت بھی پڑھتے ہو اور پھر انگوٹھے چوم کے قرآن کے مخالف بھی بنتے ہو۔ قرآن تو حکم دے رہا ہے کیا کرو؟ ایمان والو کیا کرو؟ تو جو درود پڑھتا ہے وہ تو ہے ایمان والا، باقی خود جانو۔ اور میرے پاک نبی نے کیا فرمایا کہ من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ پاک اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا من قبلا بہامہ مرۃ واحدہ، جو اپنے انگوٹھے ایک دفعہ چومے گا تو اس پہ رحمت نازل ہوگی۔ حضور نے فرمایا جو درود پڑھے گا رحمت اس پہ نازل ہوگی۔ اور فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے اذا ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، جس کے آگے میرا ذکر آئے، میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یہ نہیں کہا کہ جو میرا ذکر سنے اور وہ اپنے انگوٹھے نہ چومے۔ یہ تو لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا، کہتے جی آدم نے چوما تھا۔ بھائی آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو بہن بھائی کا نکاح بھی جائز تھا، تم کرو گے؟ کوئی عجیب بات ہے۔ دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے، بیچارے کر محبت رہے ہیں لیکن ذرا ہلے ہوئے ہیں، دعا کرو سیدھی پٹڑی پہ آ جائیں، ورنہ ان کا مقصد بھی حضور سے محبت ہے۔ وہی دشمنی تو ان کو بھی نہیں نا بیچاروں کو، نعوذ باللہ، وہ بھی محبت کرنا چاہتے ہیں لیکن محبت کا انداز غلط ہے۔ کوئی آدمی بیوی کو محبت کرتے کرتے ماں کہہ دے تو کہہ جی میں تو محبت کر رہا تھا، ہم کہیں گے نکاح تو ختم ہو گیا، محبت ہو گئی۔ اس لیے انگوٹھے چومنے سے بدعت بنے گی، اور جب بدعت بنے گی بدعت کا مقام جہنم ہے۔ اور مرتبہ کب ملے گا؟ جب سنت آئے گی، میرے مدنی کا فرمان آئے گا، پھر ایک درود پڑھو گے اللہ 10 دفعہ رحمت نازل کرے۔ اور اندازہ کرو میرے انگوٹھے چومنے، میرے ہاتھ کیا، میں تو کہتا ہوں ساری دنیا کے کروڑوں ہاتھ میرے مدنی کے پاؤں کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ میرا تو یہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھا کریں اللہ تبارک و تعالی، ہم تو درود بھی نہیں، اللہ نے فرمایا میرے نبی پہ کیا بھیجو؟ درود بھیجو، لیکن ہم کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، کہ یا اللہ آپ درود بھیجیں میرے مدنی پر۔ اللہ نے فرمایا میں کہتا ہوں تم بھیجو، تم کہتے ہو تم بھیجو۔ میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم میرے نبی پر درود بھیجو اور تم پھر مجھے کہہ رہے ہو جی آپ بھیجو۔ تو بندہ کہتے ہے یا اللہ تیرے مدنی کی شان اتنی اونچی ہے اور میری زبان اتنی گندی ہے، پتہ نہیں میں آپ کی شان کے مطابق بھیج سکوں یا نہ بھیج سکوں۔ میں اپنی عاجزی کا اقرار کر کے پھر تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ جیسے میرے مدنی کا شان ہے ان کی شان کے مطابق خود رحمت بھیجے۔ ہماری تو زبان بھی اس قابل نہیں۔ اسی لیے جو محبت والے لوگ ہیں نا، اسی لیے حضرت رومی نے کہا تھا نا کہ اگر کہتے ہیں کہ 1000 بار
بشو یم دہن بمشک و گلاب، کہ میرے اللہ میں اگر 1000 بار مشک اور گلاب کے پانی سے بھی اپنی زبان کو دھو ڈالوں تیرے نبی کا نام لیتے ڈرتا ہوں بے ادبی نہ ہو جائے، اور تم اپنے گندے ہاتھ بھی چوم لو اور احسان محمد مصطفیٰ پہ کر لو۔ دعا کرو اللہ پاک ان میرے بھائیوں کو عقیدے کی سمجھ عطا فرما دے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں بیچارے، بس مولوی انہیں ایک راستے پہ لگا دیا ہے۔ میں لندن سے آیا ہوں، مریض ہوں، وضو کرتا ہوں، میں وضو نہیں رہتا۔ بہرحال جو آدمی وضو قائم نہ رہے، یعنی ہوا نہیں رکتی یا پیشاب نہیں رکتا، وضو قائم نہیں رہتا، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جب نماز کا وقت داخل ہو، نماز کا وقت آ جائے، ہر نماز کے لیے وضو کرے اور پھر پڑھتے رہیں، اللہ قبول فرمائے۔ ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ کسی بوڑھی نے 11ویں نہیں دی تھی، اس کا لڑکا جو ہے پتہ نہیں کیا جنج سمیت دریا میں ڈوب گیا تھا۔ بوڑھی نہیں ڈوبی، لڑکا ڈوب گیا۔ وہ بوڑھی ڈوب جاتی، جان تو چھوڑتی، یہ بدعت تو رائج نہ ہوتی۔ خدا کے بندے سب قصے کہانیاں ڈھکوسلے ہیں، یہ کوئی نہ اس کے دین ہے نہ اسلام ہے، نہ تم نے کلمہ بوڑھی کا پڑھا ہے، محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے۔ کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ تو ہم کس کی سنت پہ چلیں، بوڑھی کی سنت پہ کہ حضور کی سنت پہ؟ خدا کے بندے کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، حوالہ بوڑھیوں کا دیتے ہو۔ بوڑھیاں تو بلائیں ہیں، گھر میں بیٹھی ہیں، بدعات کا مجسمہ ہے۔ تمام دنیا کی بدعتیں جو ہیں نا یہ سب بوڑھیوں کے سر میں ہوتی ہیں۔ اور جھڈو جی مولوی ہمیں کہتے رہتے ہیں اب بھائی تو 11ویں ضرور دینی ہے۔ اب مولویاں دا کی ہے تو بھابی نے نہ فاتحہ نہ درود۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انگلینڈ سے آیا ہوں جی، مسجد میں 11ویں کا پروگرام ہوتا ہے، مولوی جماعت بالکل بدعت ہے، خالص بدعت ہے 11ویں وغیرہ، اور جس پیر کے نام پہ 11ویں دیتے ہیں اگر اس کی کتاب میں ہمیں دکھلا دیں تو ہم مان لیں۔ چلو اللہ رسول کی کتاب میں تو خیر ہے نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ بات تو وہ بھی مانتے ہوں گے کیونکہ پیران پیر کا مسئلہ ہے، حضور کا زمانہ تو پہلے گزر گیا۔ تو بہرحال اگر پیران پیر عبد القادر جیلانی نے خود کتاب میں لکھا ہو کہ میری 11ویں دیا کرو، چلو ہم پھر بھی تمہارے ساتھ ہیں، مان لیتے ہیں بس۔ لیکن وہ تو اتنا بڑا سخت عقیدے کا آدمی تھا، جن کو تم وہابی نجدی کہتے ہو نا، اس کا یہی عقیدہ تھا، وہ ہمبلی تھا، ہمبلی المسلک تھے، وہ اتنا سخت پکا عقیدے کا آدمی تھا، اتنا بڑا موحد تھا، اور تم اس کے نام پر بلا وجہ بھائی اگر خیرات کرنی ہے تو 11ویں پھر پابندی کا کیا مانا، پھر 12ویں بھی کر سکتے ہو۔ اصل وجہ کیا ہے کہ ہر جگہ شیطان شرک کرواتا ہے، کیوں کہ یہ 10ویں 9ویں 11ویں 12ویں ایام حج ہیں نا۔